اس ویڈیو میں ہم علم الصرف جو کہ عربی گرامر کا دوسرا حصہ ہے، پہلا حصہ ہے علم النحو اور دوسرا حصہ ہے علم الصرف، ان دونوں کا فرق میں تفصیل سے سمجھا چکا ہوں ایک ویڈیو میں۔ تو علم الصرف جو ہے اس کا باقاعدہ ابھی ہم آغاز کرنے کے لیے یہ سمجھیں گے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے، اور اگر آپ نے اس ویڈیو میں پیش کردہ تفصیلات کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ مکمل علم الصرف آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ طلبہ گردانے پڑھ لیتے ہیں، صیغے دیکھ لیتے ہیں، تعلیلات بھی یاد کر لیتے ہیں، اس کے باوجود ان کو اکثر یہی واضح نہیں ہوتا کہ علم الصرف کو ہم عربی گرامر کے اعتبار سے عبارت پر اور اپنے اعراب کی درستی پر کس طریقے سے اپلائی کریں۔ تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کو بالکل بنیادی چیز نہیں معلوم ہوتی، جیسے علم النحو ہے۔ اب ہم علم النحو کے اندر جتنی بھی بحث کرتے ہیں اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بالکل آغاز میں لفظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسی طرح علم الصرف کے اندر لفظ کی بنیادی 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق اور جامد۔ اس ویڈیو میں ان تینوں کو وضاحت کے ساتھ سمجھاؤں گا، آسان کر کے، اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو اسی سے متعلق مصدر، مشتق اور جامد سے متعلق ایک سرپرائز گفٹ بھی دوں گا جو آپ کے لیے بہت زبردست ہوگا اور آپ کو اس سے انشاءاللہ بہت خوشی ہوگی۔ استاد محترم محمد اسامہ سرسری صاحب کے آڈیو ویڈیو کورسز، PDF کتابیں، تعلیم و تفریحی گیمز، مفید اور کارآمد ٹولز، علمی و ادبی ایپس پر اس مہینے بہتر آفرز چل رہی ہیں۔ آفرز ختم ہونے میں بس چند دن رہ گئے ہیں۔ آفرز حاصل کرنے کے لیے اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ مصدر، مشتق اور جامد کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان کی تعریفات کو سمجھنا ہے۔ لیکن ایک تعریف وہ ہوتی ہے جو اصطلاحی ہوتی ہے، جسے یاد کرنا پڑتا ہے، امتحان میں سنانا پڑتا ہے۔ میں وہ تعریفات پیش نہیں کرتا، وہ آپ کتابوں سے دیکھ لیجئے گا۔ ابھی آپ کو گرامر سیکھنی ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے، تو آپ کے لیے وہ چیز سمجھنا ضروری ہے جو میں اب سمجھاؤں گا آپ کو۔ تو تعریفات کے اعتبار سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مصدر وہ چیز ہے جس سے مشتقات بنتے ہیں۔ اب مشتقات کیا ہیں؟ تو مشتق جو مصدر سے بنتا ہے، مصدر سے مشتقات بنتے ہیں، مشتق مصدر سے بنتا ہے، لہذا ان دونوں کو سمجھنا اب ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ مصدر سے مشتق بنتا ہے اور مشتق کیا ہے؟ جو مصدر سے بنے۔ تو یہ دونوں تعریفات آپ ذہن میں رکھیے گا، تو آپ کسی بھی مصدر اور مشتق کو آسانی سے پہچان سکیں گے، جو میں ابھی آگے آپ کو بتاؤں گا۔ جامد وہ ہے جو نہ مصدر ہو نہ مشتق ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جامد کو سمجھنا مصدر اور مشتق کو سمجھنے پر موقوف ہے، اور مشتق کو سمجھنا مصدر کو سمجھنے پر موقوف ہے۔ تو آپ کو صرف مصدر سمجھنا ہے، اور مصدر کو آسانی سے سمجھنے کے لیے میں آپ کو، بلکہ ابھی نہیں، یہ چیز میں آپ کو سرپرائز گفٹ میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں کچھ۔ مصدر کی مثالیں: الحمد تعریف کرنا، النظر دیکھنا، السمع سننا، الاکل کھانا، الشرب پینا۔ آپ ان کو ذہن میں رکھیں، ان میں قدر مشترک تلاش کریں تو آپ کو ہو سکتا ہے میرے سمجھائے بغیر ہی سمجھ میں آ جائے۔ مشتق کی مثالیں دیکھیں: حامد تعریف کرنے والا، محمود تعریف کیا گیا، منظر دیکھنے کی جگہ، مناظر دیکھنے کی جگہیں، سامع سننے والا، سامعون سننے والے، مأکول کھایا ہوا، مشروبات پینے والی چیزیں، پی ہوئی چیزیں۔ جامد کی مثالیں: الحجر پتھر، الشجر درخت، الباب دروازہ، الجدار دیوار، السقف چھت۔ اب ان کے ترجمے میں بھی اگر آپ غور کریں گے نا تو آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت فرق واضح ہو جائے، مگر اب چلتے ہیں ہم اپنے سرپرائز گفٹ کی طرف۔ سرپرائز گفٹ یہ ہے کہ ان تینوں کو پہچاننے کا طریقہ آپ کو آسان کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اسم، فعل اور حرف تو پڑھ ہی لیا ہے، سمجھ ہی لیا ہے۔ افعال سارے کے سارے مشتق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حروف سارے کے سارے جامد ہوتے ہیں۔ افعال کا مطلب ہے ضرب، یضرب، اضرب، لا تضرب، یہ سب مشتق ہیں، اور حروف جیسے من، فی، عن، علی، بی، لا،
لا، ما، اما، یہ سب کے سب جامد ہیں۔ اب رہ جاتا ہے اسم، تو اسم کے اندر تینوں کیٹیگری بنتی ہے۔ اسم کے اندر مصادر بھی ہیں، مشتقات بھی ہیں، جامد بھی ہیں۔ تو اس کا فارمولہ کیا ہے کہ اگر اسم کے ترجمے کے آخر میں نہ آ رہا ہو، جیسے کھانا، دیکھنا، سننا، تو وہ مصدر ہے، جیسے الاکلو کھانا، اور باقی مثالیں اوپر گزری۔ اور اگر اسماء مشتقہ میں سے ہو اسم، تو پھر وہ مشتق ہے ورنہ جامد ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ مصدر کیا ہوتا ہے، کہ وہ لفظ جس کے اردو ترجمے کے آخر میں نہ آ رہا ہو، جیسے آنا، جانا، کھانا، پینا، لینا، دینا، سونا، ان سب کی جو عربی ہے وہ مصدر ہے۔ ان مصادر سے بننے والے جتنے بھی الفاظ ہیں، افعال تو سارے کے سارے ہی مشتق ہیں، اور اسماء وہ مشتق ہیں جو ان مصادر سے بنے ہوئے ہوں، وہ مشتق ہیں، باقی سب کے سب جامد ہیں۔ تو وہ اسماء کون سے ہیں جو ان سے بنتے ہیں؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم تفضیل، اسم مبالغہ، صفت مشبہ۔ ان کے نام ابھی لکھ لیں، ان سب کو ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ آگے چل کر دھیان توجہ سے سمجھ لیں گے، تو پھر آپ کو فیصلہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب کام آپ کا کیا ہے کہ مصدر، مشتق اور جامد کی دو مثالیں قرآن کریم سے پیش کریں۔ کیسے پیش کریں گے؟ آپ ترجمے والا قرآن اٹھائیں اور اس میں ترجمہ دیکھنا شروع کریں۔ تو ترجمے والا قرآن اٹھاتے ہیں، مثال کے طور پر اس میں آپ سورۃ الناس کھولتے ہیں، قل اعوذ برب الناس۔ اب اس میں قل فعل ہے تو یہ ہو گیا مشتق، کیونکہ افعال سارے کے سارے مشتق ہیں۔ اعوذ فعل ہے لہذا مشتق ہے، برب الناس بی حرف ہے لہذا جامد ہے، اور رب اس کا ترجمہ ہے پالنے والا، یہ مصدر سے بنا ہے، پالنا مصدر سے بنا، پالنے والا۔ جتنے بھی مصادر ہیں ان سے الفاظ بننے والے اسی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے کھانا ہے تو کھانا سے بنے گا کھانے والا، کھایا ہوا، کھانے کی جگہ، کھانے کا آلہ، بہت زیادہ کھانے والا، نسبتاً زیادہ کھانے والا، کھاتے رہنے والا۔ تو جو ان کی عربی ہوگی وہ اسی مصدر سے بنی ہوئی ہوگی، لہذا رب جو ہے یہ مشتق ہے۔ اور اس میں پھر بعض مفسرین نے بتایا کہ رب خود مصدر ہے یہاں پر، اور رب کا ترجمہ ہے پالنا، چونکہ نہ آ گیا آخر میں لہذا رب مصدر ہے، اور یہ مصدر کو ہم نے صفت کے معنی میں لیا ہے۔ وہ پھر آگے کی بحث ہے کہ جب کسی کا مبالغہ مقصود ہوتا ہے، جیسے زید انصاف کرنے والا ہے تو ہم کہیں گے زید عادل۔ عادل عدل سے بنا ہے، عدل مصدر ہے، عادل مشتق ہے۔ لیکن کبھی ہم کہہ دیتے ہیں زید عدل، زید انصاف کرنا ہے، حالانکہ عدل تو مصدر ہے، لیکن مراد یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ زید سر سے لے کر پیر تک انصاف ہے، سراپا انصاف ہے۔ تو رب کا ترجمہ ہے وہ ذات جو سراپا پالنہار ہے، جو مکمل طور پر پالنہار ہے، ٹھیک ہے۔ الناس، اس کے اوپر الف لام داخل ہے، یہ اسم ہے، اور اسم کے اندر اب ہم دیکھیں گے کہ یہ مصدر، مشتق اور جامد میں سے کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں مصدر ہے یا نہیں ہے۔ الناس کا ترجمہ ہے لوگ، اس کے آخر میں نا نہیں ہے لہذا یہ مصدر نہیں ہے۔ اب یا تو یہ کسی مصدر سے بنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ وغیرہ پڑھنا ہوگا۔ جب وہ پڑھ لیں گے تب آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ مشتق ہے یا نہیں ہے۔ اگر مشتق نہیں ہے تو پھر یہ جامد ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الناس مصدر تو نہیں ہے، لیکن یہ مشتق اور جامد میں سے کیا ہے یہ ابھی ہم کو واضح نہیں ہوا، آگے چل کر واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔